السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق اور نئے عزم کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا قرآن پڑھنے کا یہ سفر تب تک جاری رہے گا جب تک ہم پورا قرآن مجید تجوید کے ساتھ مکمل نہیں کر لیتے۔ آج ہم نے سورہ نصر پڑھنی ہے۔ سورہ نصر جو ہے اس کا مطلب ہے مدد، اللہ کی مدد کے بارے میں ہے، اور یہ کافی ساری چیزوں کا بہت زبردست مجرب وظیفہ بھی ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ وظیفہ بتانا چاہیے تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ النصر مدنیہ۔ سورۃ النصر مدنیہ۔ سورہ نصر جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے صورتیں پڑھی ہیں وہ مکی صورتیں تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے۔ رحمان رحیم، ہا کا بھی دھیان رکھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے۔ اذا جاء، یہ والی جو مد ہے یہ 5 حرکات عربیہ کے برابر ہے، یعنی کہ 5 الف کے برابر ہے۔ جیسے ہم ایک الف کو لمبا کرتے ہیں، یہ ایک الف یہ ہے اذا، جتنا یہ ہم نے ایک کیا ہے اس کو 5 کے برابر کرنا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، اللہ کا نام پر اور سواد بھی پر کیونکہ سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ نصر اللہ والفتح، والفتح، ہا کی آواز آنی چاہیے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں والفتح آپ غلط پڑھتے ہیں، والفتح پڑھنا غلط ہے، والفتح، ٹھیک ہے؟ آواز آ رہی ہے نا ہا کی، اس طرح آپ نے بھی پڑھنا ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، را پر اور نون کا غنہ ادا کرنا ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، خا پر پڑھنی ہے اور دال پہ کلکلا کرنا ہے۔ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کا نام باریک پڑھنا ہے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے۔ یہ دیکھیں نون کے نیچے زیر ہے اس لیے اللہ کا نام باریک پڑھنا ہے۔ فی دین اللہ افواجا، فسبح، ہا کا آواز، ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے۔ بحمدی، فسبح بحمدی ربک، عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں فسبح بحمدی، آپ ٹھیک نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ ٹھیک پڑھیں، آپ کوشش کریں ٹھیک پڑھنے کی۔ فسبح بحمدی ربک، را پر پڑھنا ہے، ربک باریک کاف، واستغفر، ٹھیک ہے؟ واستغفر، فسبح بحمدی ربک واستغفر انہ کان توابا، ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے، غنے کا دھیان رکھنا ہے۔ انہ کان توابا، وقف کی صورت میں با دو زبر الف بن، جب ایسا لکھا ہوا آئے تو ایک الف بن جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں پہ وقف کیا ہے۔ وقف کی صورت میں افواج نہیں پڑھیں گے کیونکہ 2 زبر الف کے ساتھ ہیں۔ جب 2 زبر الف کے ساتھ ہوں تو وہ ایک زبر بن جاتا ہے، ایک الف بن جاتا ہے۔ کیسے؟ افواجا۔ اسی طرح یہاں پہ وقف آیا ہے تو وقف میں 2 زبر الف کے ساتھ ہیں تو یہ بھی ایک الف بن جائے گا، یعنی کہ انہو کان توابا۔ سورہ نصر ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم سورہ کافرون پڑھیں گے۔ اس میں بھی کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو پڑھتے ہوئے لوگ دھیان نہیں رکھتے تو غلطیاں کر لیتے ہیں۔ اس صورت میں سواد کو پر پڑھنے کا دھیان نہیں رکھا جاتا، مد نہیں پڑھی جاتی، اور یہ بہت کامن غلطی ہے جو عام طور پہ کی جاتی ہے۔ والفتح، ہا کی آواز آنی چاہیے اور یہ نون کا غنہ ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، نون کا غنہ ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح باقی جس طرح آپ کو صورت پڑھائی گئی ہے اس کا دھیان رکھنا ہے اور آپ نے اسی طرح اس کو پڑھنا ہے۔ اور اب ہمارے حدیث کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ کل ہم نے حدیث نمبر 2 جو ہے اس کی دوبارہ ریویژن سٹارٹ کی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 3۔
یہ ہے جناب حدیث نمبر 3. حدیث نمبر 3 کیا ہے؟ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. لا یرحم اللہ، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے. لا یرحم اللہ، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا. لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہ کرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نیچے لکھا بھی ہوا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اس حدیث کو آپ نے یاد کرنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری کلاس ہوگی آپ کی یہ 3 حدیثیں پکی ہونی چاہیے. میں تو آپ کو سننے کے لیے موجود نہیں ہوں، لیکن آپ نے خود کوشش کرنی ہے. اگر آپ کو شوق ہے کہ حدیث کے مطابق آپ اپنا معاملہ علماء کرام اور شہداء کرام کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں اور جنت کے کسی بھی دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہیں، تو 40 حدیث آپ نے یاد کرنی ہے. 3 جو ہے ہم نے یاد کر لی ہیں اور آپ نے پکی کرنی ہے اور ریوائز کرنی ہے، اور گھر میں کسی کو سنا دے تو بہتر، نہیں تو اپنے آپ کو سنائیں. لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے. اور اس حدیث میں ہمارے لیے ایک سبق یہ بھی ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ ترس اور رحم کا معاملہ کرنا چاہیے. اگر ہم اللہ پاک سے رحم کی امید بھی رکھتے ہیں اور طلب بھی کرتے ہیں اس سے رحم اور فضل، تو ہمیں لوگوں کے ساتھ بھی رحم اور فضل کا معاملہ کرتے رہنا چاہیے. آج کی ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ اور ایک نئی کلاس کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو حدیثیں ہم یاد کرنا چاہتے ہیں جس کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دل اور دماغ میں ڈال دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.